السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا میں کئی ممالک ہمارے بعد جن آزادی ان کو ملی یا وہ اپنی پرابلم سے نکل کر، جس طرح چین پہلے کافی عرصہ آزاد رہا، اس کے بعد برطانوی استعمار اور دوسرے ملکوں کی غلامی میں رہا، دوسری جنگ عظیم میں بہت تباہی یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہندوستان پاکستان میں شاید ویسی تباہی نہیں ہوئی جیسی کہ چین نے برداشت کی۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ سمجھیں کہ ملینز آف جو چائنیز تھے ان کو سلاٹر کر دیا گیا۔ اس طرح اگر ہم بات کریں کوریا کے جزیرے کی تو اس کو بھی وقتاً فوقتاً کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک اس خطے میں ٹینشن ہے۔ جاپان کی بات کریں تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جس نے جاپان جیسی تباہی برداشت کی ہو، یعنی 2 ایٹم بم اپنے سینے پہ برداشت کرنا، اور آج اس بات کو کئی اشرے گزر جانے کے بعد بھی ان کے بچے جو ہیں ایب نارمل پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر بہت ساری پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں۔ جرمنی کے ساتھ جو ہوا، ان سب ممالک کا نام اس لیے لیا کہ یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئے اور اس طرح تعمیر ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ وہ چین جسے نشئی لوگوں کی زمین کہا جاتا تھا، وہ چین آج معاشی طور پر سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور امریکہ کی جو اس کا سنگھاسن ہے وہ اس وقت ڈول رہا ہے، وہ شیک کر رہا ہے۔ جاپان کی بات کریں تو شاید ہی جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، الیکٹرانک مارکیٹ ہے، اس میں دنیا کا کوئی ملک جاپان کا مقابلہ کر سکے۔ ہاں، اگر کر سکتا ہے تو اس کا پڑوسی ملک ساؤتھ کوریا، جو تیزی سے اسی میدان میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جرمنی کی بات کریں تو صنعتی میدان میں جتنی ترقی جرمنی نے کی، اور اس وقت نو ڈاؤٹ یورپ کی معاشی سپر پاور ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں ناظرین جن کو ٹوٹل تباہی کا سامنا تھا۔ جرمنی میں مرد باقی نہیں رہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کو ترکی کی منت کرنی پڑی جو پہلی جنگ عظیم میں اس کا اتحادی تھا کہ ہمارے پاس سکلڈ ورکرز کی قلت ہے، وہ بھیجیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کسی وقت میں جرمنی کو قرض دے رکھا ہے۔ ہم جب آزاد ہوئے تو بڑی امیدیں تھیں کہ اس ملک میں بہت کچھ بہتر آئے گا، کیونکہ ہم اس ٹوٹل ڈسٹرکشن سے محفوظ رہے، ہم دوسری جنگ عظیم کے سانحے سے محفوظ رہے، ہم کسی بڑی جنگ کا سامنا نہیں ہمیں کرنا پڑا اپنی آزادی کے لیے جیسے چین کو کرنا پڑا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ آج 75-76 سال گزرنے کے بعد ہم یعنی کہ ٹوٹل ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں ہر شعبے میں۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت سارے، میرا اسکول گورنمنٹ کالج کے پاس ہوتا تھا، مجھے بہت سارے فارنر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ گورنمنٹ کالج سے باہر نکلتے نظر آتے تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی سے باہر نکلتے نظر آتے تھے، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ پاکستان تعلیم کے میدان میں آج سے 40 سال پہلے کس مقام پہ تھا اور آج ہم کس مقام پہ ہیں۔ آج کا انٹرویو صرف ایک بنیادی ضرورت، پانی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت، اپنا احسان کہہ کے جتنی بنی نوع انسان ہے اس کے لیے گنوایا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا، اور اس ملک کے لیے بات کروں گا یعنی ہندوستان پاکستان، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تھا پارٹیشن کے وقت، لیکن آج دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈینجر زون میں ہے پانی کے اعتبار سے، یہ ان ممالک کی فہرست میں کھڑے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف پینے کا پانی ہے کہ پینے کا پانی بھی اب صاف نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو کھیلتے کھیلتے ہاتھ دھو کر وہیں پہ اسکول میں جو نل لگے ہوتے تھے انہی سے ہاتھ کے ساتھ پانی پی لیتے تھے، اور ہماری صحت پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جی پانی میں آرسینک شامل ہو چکا ہوا ہے، پانی میں جو آپ کا جو دوسرے آپ کے فضلات ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے پنجاب آب پاک اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور وہ اب لاہور سمیت پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اس کے چیئرمین ڈاکٹر شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کب تک یہ صاف پانی کی نعمت، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تو صاف اتارا لیکن ہم نے اپنی بدعمالیوں سے اس کو آلودہ کر دیا، کب تک لاہور اور پنجاب کے شہریوں کو صاف پینے کا پانی ملے گا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے کب تک، کیونکہ کئی سال تو مجھے بھی سنتے ہو گئے، آپ کو شاید ابھی حال ہی میں اس پہ پوسٹنگ ہوئی ہے، یہ اتھارٹی بنے ہوئے، اور گورنر صاحب کو پچھلے دور حکومت میں بھی اس سلسلے میں بات کرتے اور کوشش کرتے ہوئے، اور اس دور حکومت میں فوری طور پہ یہ قانون بھی پاس ہو گیا پنجاب اسمبلی سے۔ اب ہم کب تک امید رکھیں
کہ کب تک لاہور اور پنجاب کے جو رہائشی ہیں ان کو صاف پانی میسر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دا اپرچونیٹی کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کے ویورز کو، آپ کو، اپنے سب دوستوں کو ایک ان تمام ایشوز کے اوپر ہم لوگ ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو دے سکیں، تاکہ ہمیں اویئرنیس ہو سب کو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں تک کب پہنچیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہاں پہ اس کور ایشوز کی ریئلائزیشن نہ ہو جو کہ انسان کی بیسک نیڈز اور ہیلتھ سے ایسوسیٹڈ ہے، تو وہاں پہ پھر یہی حال ہوگا جو کہ آج آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے سراؤنڈنگز میں بھی ہمارے ہاں ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ جو ہمارا ویسٹ واٹر ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو رہا، کسی جگہ کے اوپر اس کی ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. سیوریج نیٹ ورک آپ کا جس طرح سے انوائرمنٹل جو ہے وہ ایک ہیزرڈس سا ایک ریفلیکشن ہے انوائرمنٹ کی، کیونکہ وہ سیور جو ہے وہ اوپن سیورز ہیں جو ڈرینیں بنی ہوئی ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا، راوی میں یا لاہور کے اندر جتنی بھی ڈرینز بنی ہوئی ہیں، گلبرگ میں آپ چلے جائیں تو گندے نالے اور یہ وہ سارے، اس کے پاس کھڑا ہی آپ انسان نہیں کھڑا ہو سکتا جو کہ وہاں پہ گھر بنے ہوئے اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. سلام ایریاز میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو ایون کوئی اوپن ڈرینز کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ بالکل تالاب ہیں، پانی وہاں سے سارا فضلہ سب گند بلا، اور وہ جو ہے وہ پینیٹریٹ ہوتا ہے آپ کے گراؤنڈ واٹر ایکویفر میں. اور جس وقت وہ پینیٹریٹ ہوتا ہے اور وہیں ہم لوگ 90% ہمارا جو پانی کا یوز ہے پاکستان میں وہ ہے گراؤنڈ واٹر. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو سیوریج نیٹ ورک ہے وہ یا بہت پرانا ہے، یا پھر اگر وہ بنا بھی ہے تو اٹس ناٹ ایڈیکویٹ، اس کو جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا، جو پانی اگر ہم لوگ کسی طریقے سے کسی ایسی جگہ پہ ڈسپوز اپ کر رہے ہیں، اگر آپ لاہور کی کانٹیکس میں دیکھیں تو سارا پانی راوی میں جا رہا ہے. آپ دوسرے شہروں میں دیکھیں، لئی نالے میں اگر راولپنڈی میں جا رہا ہے، ملتان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ملتان کی جو اربن ایریاز ہے اس کے سراؤنڈنگز میں جا رہا ہے، یا رورل ایریاز میں تو کوئی وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس طرح کا. سو میں مین ایمفیسس جو ہے وہ پہلا ایک جو کلپریٹ ہے وہ آپ کا ہے ویسٹ واٹر مینجمنٹ، وچ از ویری پور. اچھا، دوسری جو ریزنز یہ ہیں کہ آپ کا جو گراؤنڈ واٹر کا جو ایک یوز ہے وہ ایک کنٹرولڈ اور ریگولیٹڈ نہیں ہے. دیکھیں، ٹوٹل جو ہماری پانی کا استعمال ہے وہ ہے اریگیشن میجر چنک، اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے یہ جو ڈومیسٹک اربن سارا ڈرنکنگ اور دوسرے پرپس، اور پھر تیسرے نمبر پہ انڈسٹریل یوز ہے. اور ہمارا جو ایگریکلچرل جو آؤٹ پٹ کے لیے جو اریگیشن میں پانی یوز ہو رہا ہے، یا ایگریکلچرل جو ہماری پریکٹسز ہیں، ہم وہ فصلیں اگا رہے ہیں جو کہ ہائیلی ان کا جو واٹر انٹینسیو ہے، کہ آپ گنا دیکھ لیں، شوگر دیکھ لیں. ان ادر ورڈز، ہم اپنے پانی کو مطلب لمیٹڈ پانی کے ریسورسز ہوتے ہوئے ہم اپنا پانی جب ہم شوگر باہر بھیجتے ہیں یا ہم لوگ پانی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک قسم کا نا. تو ایک جو کراپنگ پیٹرن ہے ہمارا وہ ایڈیکویٹ کوئی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، یہ شوگر تو ایک مافیا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اب تو عدالتوں نے بھی کہہ دیا اور ایف آئی اے اس پہ تحقیقات بھی کر رہی ہے. تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ تو اب ان خطوں میں بھی گنا پیدا کر رہے ہیں جو کہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے اور اس کو موضوع بنایا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ کراپ ہے جس کو اب پھیلایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہے ان کے لیے. ہاں، تو میں وہی بات کر رہا تھا، میں ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں آپ کے لیے اور آپ کے ویورز کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، کہ جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو مسائل ہیں کیا، کہ ہم کراپس ایسی اگا رہے ہیں جس میں پانی کا یوز زیادہ ہے، وہ الٹا ہمارے اس پہ زیادہ سٹریس پیدا کر رہا ہے گراؤنڈ واٹر کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ واٹر کو صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں کر رہے. جیسے ابھی لاہور میں واسا نے ایک چند سٹیپس لیے ہیں تو وہ جو پانی کا ایک تیزی سے 1 میٹر پر ایئر کا ڈکلائن تھا وہ ایک جگہ پہ رک گیا ہے، بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو ریگولیٹ اٹ. جہاں پہ 24 گھنٹے پانی کھلا ہوا ہے، لیکس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے،
رہا ہے تو اس کو انہوں نے 18 گھنٹے کر کے تو وہ کنٹرول کیا, دوسرا کچھ اور میئرز لیے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس میں جو سب سے ضروری, جو کہ میں نے کئی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ واٹر میٹر لگے ہوئے ہیں. That's right. آپ پانی یوز کرنا چاہتے ہیں تو کریں, آپ 24 گھنٹے یوز کریں, آپ اس کا پے کریں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم جیسے غریب ملک میں ایسے سٹیپس آپ جب تک نہیں لیں گے تو پانی کا ضیاع تو آپ نہیں روک سکیں گے. ایبسولوٹلی, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں سولوشن جو ہے نا وہ کبھی اسٹینڈ الون سولوشن کبھی ورک نہیں کرتے. یو ہیو ٹو ہیو این انٹیگریٹڈ سولوشن. جسی وجہ سے میں ڈرنکنگ واٹر سے ایگریکلچر پہ بھی گیا ہوں. تو اگر ہم کنالز کی لائننگ سے لے کے ایگریکلچرل جو ایک ہماری کراپنگ پیٹرن سے لے کے ایک ہائی ییلڈ کراپ سے لے کے جو کہ ہماری نیڈز ہیں تاکہ ہم لوگ امپورٹ نہ کریں, تو یہ سارا کا سارا ایک انٹیگریٹڈ سولوشن ہے. اور اگر ہم ڈرنکنگ واٹر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے شہر ہیں جہاں پہ میٹر لگا ہوا ہے. اگر آج آپ پانی بجلی کے میٹرز ہیں آپ اتار لیں اور ان کو فلیٹ کہیں, آپ دیکھیں گے کہ ایک اس گھر میں جہاں پہ کبھی ایئر کنڈیشن جو ہے ایک لگا ہوا ہے تو وہ 10 لگ جائیں گے, بیکاز اس کی کوئی اس کی وہ نہیں ہے, مانیٹرنگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سو پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو ہم انشور کریں کہ پانی کی سپلائی دیں, پھر اس کے اوپر میٹرز لگائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں اور واٹر کنزرویشن پہ بات کریں, رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کریں کہ سارا رین واٹر ابھی لاہور میں تو شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا لارنس گارڈن کے نیچے لگ گیا, الحمرہ کے نیچلے اور قذافی اسٹیڈیم, اس طرح کوئی 8-9 جو ہے وہ ایسی انڈر گراؤنڈ وہ سٹوریجز بنا رہے ہیں تاکہ جو بھی پانی ہے وہ ادھر جمع ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کا جو بھی ذریعہ ہے ہم نے گراؤنڈ واٹر کو بھی ریپلینش کرنا ہے کہ جو بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں ایک ہاریزنٹل گروتھ ہے ہمارے ہاں. ہم لوگ سیمنٹ کرتے جا رہے ہیں اور جو رین کا پانی زمین کے اندر جا کے وہ دوبارہ سے ہمیں ایک قدرت ہمیں ایک نیچرل فلٹر کر کے ہمیں دے رہی تھی وہ ہم نے بند کر دیا ہے. اور اب ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں فلٹریشن پلانٹ بنا دیں. وہ بیچارے سچے ہیں کیونکہ ان کو صحیح پانی نہیں مل رہا. تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ لینڈ یوز جو ہے ایک اربن پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ہاریزنٹل گروتھ کی بجائے ہم ذرا ورٹیکل جائیں, اپنی جو ایک پورا اربن انفراسٹرکچر ہے اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کریں. اب یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہونے چلا ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, آپ کی ان باتوں سے تو میرا خیال ہے کہ یہ کئی اور اشرے ہمیں چاہیے ہوں گے صاف پانی کے اصول کے لیے. مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں, مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ہم صاف پانی کی طرف کب آئیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیل صاحب, چیئرمین ہیں پنجاب آب پاک اتھارٹی کے. ان سے ہم جان رہے تھے اور اب تک کی گفتگو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ابھی دلی دور جو ہے بہت دور ہے ہم سے. ڈاکٹر صاحب اربن پلاننگ کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. میری ایل ڈی اے کے سابق چیئرمین ایس ایم عمران صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی. آپ اس کو کیسے اب ہاریزنٹل کریں گے جبکہ لوگوں کا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ اگر میں شہر میں بات کروں تو مجھے فلیٹس شاید 5% بھی اب یعنی کہ ٹوٹل کنسٹرکشن کا نظر نہیں آ رہے. 5% فلیٹس بھی نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں رین واٹر وہ تو نہیں سیف ہوگا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سیوریج کا بوسیدہ نظام کیسے درست ہوگا؟ یعنی اگین پھر یہ کوئی 10-15-20 سال لمبی پلاننگ ہوگی اگر ہم پورا نظام اس کو چینج کرنا چاہیں. تیسری بات کہ آپ کا کہنا ہے کہ واٹر میٹر, تو مجھے یہ 10 سال خود سنتے ہوئے ہو گئے ہیں کہ لاہور شہر میں واٹر میٹر لگائے جا رہے ہیں. جتنا پانی کا ضیاع میں دیکھتا ہوں, میں نے ایم ڈی واسا کے کئی انٹرویوز کیے اور اس میں میں بار بار ان کو یہی زور دیتا رہا, حالانکہ یہ چیزیں ہمارے خلاف جاتی ہیں, ہماری ریٹنگ کے خلاف جاتی ہیں کہ پانی کا ضیاع روکیں. خدا رہا دنیا کے کسی ملک میں میں نے پانی کو اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھا کہ ہم گاڑیاں دھو رہے ہیں, ہم باہر اپنے گھر کے سڑک کو پانی لگا رہے ہیں. کس لیے لگا رہے ہیں؟
مجھے نہیں اس کا پتا کہ ہم اس سڑک کو پانی کیوں لگا رہے ہیں, ہم اس گاڑی کو اوپن واٹر سے کیوں دھو رہے ہیں. دنیا میں کہیں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. میں خود 7 سال یو اے میں رہا ہوں, وہاں پہ تو میں نے یہ تصور میں نہیں, وہاں پہ کار واش سینٹر ہے اور اس پہ بھی بڑا لمیٹڈ, اور وہ بھی ڈرنکنگ واٹر نہیں ہوتا, اسٹیم سے بھی ہو رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو اب تک یہ نہیں ہو سکا, تو کیسے؟ اچھا, میں ایک چیز آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا دلی دھو رس ٹھیک ہو گیا, لیکن تھوڑا سا پازیٹیو ہم سوچتے ہیں. پہلے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری قوم کو اس وقت انتظار ہے. جب سے پنجاب آب پاک اتھارٹی بنی ہے, پہلے میں پنجاب کی کانٹیکس میں بات کرتا ہوں, پھر میں لاہور پہ بھی آ رہا ہوں. تو اس اتھارٹی کو بننے کے بعد اس کا PC1 جو ہے وہ جو اس میں پہلا فیز کا جو PC1 بننا تھا وہ جون کے اینڈ میں لاسٹ ایئر جو ہے وہ اپروو ہوا تھا. اس جون اور یہاں پہ آج ہم سپٹمبر میں سلائٹلی 1 ایئرس, تو اس کے دوران جو ایک آپ سوچیں کہ ایک اسپیڈی جو پروگرس ہوئی ہے, اور جس کا میں سیرا یقیناً جو ہے وہ گورنر صاحب کو میں دینا چاہوں گا, ان کا جو ایک پیشن, ان کی ایک سپورٹ, اور جس طرح سے پرائم منسٹر کی ایک ویژن کو دیکھتے ہوئے اور ایوری ادر ویک جو ہے ان کا فالو اپ ان کا ہے کہ بھئی کہاں پہ ہم پہنچے ہیں, کدھر پہنچے ہیں. یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اتنے نیرو انٹرول سے کسی ایک سیکٹر کے اوپر کہیں پہ بھی آپ کو دیکھنے میں نہیں ملا ہوگا, بیکاز ان کا یہ ہے کہ وہ اس 1 سال کے اندر آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے سارے 36 ڈسٹرکٹس میں کام شروع ہو گیا ہے گراؤنڈ کے اوپر. اب وہ باتیں نہیں رہی. اس وقت تک میں نے آپ کو انٹرویو نہیں دیا تھا کہ جی میں آپ کو کہوں ہم جی کر رہے ہیں ہو جائے گا, یہ باتیں ہم بہت سنتے آ رہے ہیں. اب ہم نے کہا کہ ہم کام ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر سارے 36 ڈسٹرکٹس میں, اور انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک تقریباً 1500 کا ہمارا ٹارگٹ ہے. ہم اور NGOs ملا کے فلٹریشن پلانٹس جو کہ جہاں پہ لگ رہے ہیں, جہاں پہ پانی کی کوالٹی خراب ہے, ان کو ہم لگانے چلے ہیں, اور یہ ہم کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے 7 سال دیکھیں نا, 5 سال اور 3 سال تقریباً 8 سال, اور صرف 1 سال جو لاسٹ ایئر گزرا ہے, وہ پچھلے 7 سالوں میں 116 فلٹریشن پلانٹ بنے تھے, اور اب 1 سال 1.25 سال کے عرصے میں 1500. یہ ایک مومنٹم ہے کام کی طرف نکلنے کا, اور پاپولیشن جو بینیفٹ کرنے جا رہی ہے وہ تقریباً 76 لاکھ 7.6 ملین پاپولیشن جو ہے اس دسمبر تک اس کو بینیفٹ, یہ آپ ریکارڈ کر لیں انشاءاللہ. اچھا, سیکنڈ جو چیز ہے وہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ٹارگٹ ہے جس کے اوپر ہم نے آلریڈی 7.6 ملین جو ہے پاپولیشن پنجاب کی دسمبر تک, وہ پاپولیشن جو آج محروم ہے ایک اچھے کوالٹی واٹر کے اوپر, وہ بینیفٹ ہو جائے گی, اور اس کی طرف ہم چل پڑے ہیں. آلریڈی ہم 2 لاکھ پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ جس طرح یہ کام ابھی سارے ایوارڈ ہوئے ہیں تو ایک دم اوور نائٹ تو نہیں کمپلیٹ ہوتے, تو کام تو شروع ہو گیا نا گراؤنڈ کے اوپر. مشینری کے امپورٹ آرڈرز ہو گئے ہیں, وہ آج کل جو کووڈ کی وجہ سے ذرا ڈیلیڈ امپورٹس ہو رہی ہیں, بٹ دسمبر مطلب اکتوبر سے یہ ڈیلیوریز شروع ہو جائیں گی, اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے. کب تک ہم, یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ کتنے ملین پنجاب کے لوگ ہیں جن میں لاہور بھی شامل ہے, اور کب تک, یعنی کہ حکومت کے پاس تو اب یہ صرف تقریباً 1.25 سال بچے ہیں. جی انشاءاللہ یہی 76 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ اگلے سال کا بھی ہے. تو اگلے سال کے اینڈ تک ہماری تقریباً 1.5 کروڑ کی پاپولیشن پنجاب کی وہ مستفید ہوئے گی, وہ پاپولیشن جو آج سفر کر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد میں آتا ہوں لاہور کی طرف. آپ نے کہا کہ لاہور میں جو اس وقت جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ صرف گراؤنڈ واٹر یوز ہو رہا ہے نا, اور وہ ڈکلائن بھی ہو رہا ہے. اب ذرا سا رک گیا ہے, کل کو پھر آگے پیچھے ہو سکتا ہے اگر وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے رینز جیسی اس سال اتنی زیادہ نہیں ہوئی تو وہ فردر ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو BRB آپ کی نہر جا رہی ہے وہاں سے پانی کو لے کے اس کی ٹریٹمنٹ سرفیس واٹر کو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے اس منصوبے کے اوپر سنا جا رہا ہے, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, اور اب تو ڈونر بھی اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ دے آر گیونگ سم
डेडलाइंस कि आप इस वक्त तक आप नहीं किए तो हम भी चले जाएंगे। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है कुछ लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं जहाँ पे सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। ये सिर्फ कोर वन मेन इश्यूज था जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अब उसका सेक्शन 6 हो गया है और इंशाल्लाह अब कुछ उम्मीद बन चुकी है कि ये चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। और मैं मतलब वासा के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता, बट आई कैन आल्सो शेयर विद यू कि ये होपफुली इस दिसंबर तक ये मसाइल सारे इनके हल हो जाएंगे। कब तक बीआरबी से मैं ये पहले तो ये 55 क्यूसिक था, अब कितने क्यूसिक पानी मिलेगा लाहौरियों को बीआरबी से और कब तक? ये मेरा ख्याल है कि वासा कैन टेल यू द राइट फिगर्स, मैं उनके बिहाफ पे नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ कि इसी प्रोजेक्ट के, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, आई वाज द मिशन लीडर फ्रॉम द डोनर्स पॉइंट तरफ से ना, क्योंकि ये चाइना से AIIB का प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था। तो उसके साथ साथ ये एक सीवरेज का जो एक मेन ट्रंक सूवर्स हैं 2, वो टनल बोरिंग के तहत ना वो भी जा रहे हैं और वो जाके रावी पे गिरेंगे। बिल्कुल। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है रोड की प्राइम लोकेशन पर अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स मार्केटेड बाय BMC। कैंटोनमेंट बोर्ड की गैर हतमी गैर सरकारी नताज वाल्टन में नून लीग की 8, PTI की 1 नशिस्त, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग की 3, PTI की 2 नशिस्तें, 1 पर कालादम TLP कामयाब। PTI के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी का नून लीग पर जालसाजी का इल्जाम, कहते हैं जिस वार्ड में आबादी ही 1000 थी वहां से 2000 वोटर निकले। मुल्क कई सालों से धांधली का शिकार है। और अवाम लाकानूनियत, महंगाई, बेरोजगारी से उकता चुके कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में वोटर्स ने रियासती धांधली नाकाम बना दी। साद रफीक का कहना है लाहौर में सियालकोट वाला ड्रामा नहीं रचाने देंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। अच्छा, ये वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, उससे सारा सीवरेज का मसला हल हो जाएगा और आपकी जो ड्रेन्स हैं उनको एक रिलीफ मिल जाएगा, उसके अंदर गंदगी नहीं पड़ेगी, वो सारी उधर से ड्रेन हो जाएगी। और एक फ्रेंच डोनर्स हैं AFD, उन्होंने ऑफर किया है, उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के बाबू साबू के ऊपर जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो माशाल्लाह वहाँ पे हमें कोई ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्वायर्ड है। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बहस हुई। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि जी कौन सी टेक्नोलॉजी, और कोई एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है, 3 फिजिबिलिटियाँ भी बनी अनफॉर्चुनेटली। तो वो अब उसके ऊपर भी डिसीजन फाइनल होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा है कि ये क्या मजाक हो रहा है कि पिछले 3-4 सालों से आप लोग इस डिसीजन पे भी न पहुंच रहे, जबकि आपको बाहर के भी कंसल्टेंट और अंदर के भी हमारे नेस्पा की दूसरी कंपनियां भी, उन्होंने भी फाइंडिंग्स अपनी दे दी हैं। सो वो भी एक कंसेंसस जो है डेवलप्ड हो चुका है। तो बाबू साबू और फिर उसके अलावा जो दूसरे 5-6 लोकेशंस के ऊपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके ऊपर बातें गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर पहुंच रही हैं। सो ये मंसूबा जो कि BRB से पानी लेगा, ये आपके ग्राउंड वाटर को रिलीफ देगा, वो स्टेबल भी होगा बल्कि वो रिप्लेनिश भी हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरी बात जो है वो हो जाएगी आपकी सीवरेज सिस्टम की इम्प्रूवमेंट। तीसरी जो है वो वेस्ट वाटर की जो है वो ट्रीटमेंट का इशू है। तो ये तो मतलब मैं एज एन प्रोफेशनल, एज एन इंजीनियर, आई कैन एंटिसिपेट जो इस वक्त पुश आई है। अभी रिसेंटली जो 9 पिछले महीने 9 अगस्त को विजिट हुआ था PM का, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इस साल ये सारे जो एक प्रोसेसेस में थे मसले, ये प्रोजेक्ट आज बनने के करीब होता अगर ये इस तरह के डिसीजन मेकिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ जी। मैंने MD वासा जाहिद अजीज साहब के कई इंटरव्यूज किए और इंटरव्यू के बाद मैंने उनको बताया, ये कई साल पहले की बात है, कि मैंने अपने घर में एक RO प्लांट लगाया है छोटा सा डोमेस्टिक यूज के लिए, ताकि मुझे साफ पानी मिले। क्योंकि मैंने किसी डॉक्टर से ने मुझे एडवाइस किया था कि आप बॉटल वाटर भी ना यूज करें, क्योंकि बदकिस्मती से बॉटल में पानी तो साफ होगा
لیکن اس کی سٹوریج کا وہ انتظام نہیں ہے, وہ دھوپ میں پڑی رہتی ہے, سن لائٹ میں, تو اس میں ایسے فیومز بنتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں اور کینسر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پھر پوچھا ڈاکٹر صاحب سے, تو انہوں نے کہا آپ گھر میں اپنے RO لگا لیں, اور یہ بڑے اسکیل پہ یہ کمپنیز نے بھی RO ہی لگائے ہوتے ہیں جو آپ کو یہ واٹر دیتے ہیں, کوئی بھی منرل واٹر نہیں ہے پاکستان میں. تو میں نے ان سے بات کی کہ میں گھر میں نے RO لگوا لیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے, کیونکہ ہمارا جو واسا کا پانی ہے وہ بہت بہترین ہے جو ہم دے رہے ہیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ. رائٹ. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. MD واسا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے نل میں پانی آ رہا ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق بہت اچھا ہے, آپ اس میں سے چیزیں ڈرین کر رہے ہیں. تو میں نے مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ آپ نے اتنا اچھا کویشچن پوچھا ہے, اور میں آئی وش کہ اس طرح کے ہر چینل پہ یہ بات ہو اور ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں, RO از ناٹ دا سولوشن آف ایوری تھنگ. میں مثال ایک سمپل دیتا ہوں کہ ایک ہڈی کی ایک آپ کی فریکچر ہوا ہو تو آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا. ہمارے ہاں وہ جو RO بیچنے والے جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ اس طرح سے مارکیٹنگ کر رہی ہیں کہ ایز اف RO از دا سولوشن فار واٹر کنٹامینیشن. یہ نہیں ہے. دیکھیں, واٹر کے اندر کیمیکلز ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, اس میں نائٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہائی سوڈیم ہو سکتی ہے, اس میں مطلب میں آپ کو مثال دے دوں, اس میں آرسینک ہو سکتا ہے, سارا کچھ. پھر اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر اتنی TDS جو ہے ٹوٹل ڈیزالو سالڈ سے میئر کیا جاتا ہے, اگر 1000 سے اوپر ہو تو آپ نے RO لگانا ہے, 1000 سے نیچے ہو لیکن اس کے اندر کنٹیمینیشن دوسرے لیول کی ہو, جس کو ایکولائی کہتے ہیں, جو ویسٹ واٹر اور یہ اور وہ پھر اس میں UF کا نام آپ نے سنا ہوگا, الٹرا فلٹریشن ہے. مطلب جس طرح کی بیماری ہے اس طرح کا سلوشن ہے. ایک سلوشن نہیں ہے کہ RO از دا سلوشن آف آل کائنڈ آف پرابلمس. ایک تو میں اپنی عوام کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اس RO کے کنسیپٹ سے آپ باہر نکلیں. وی ہیو ٹو فرسٹ فائنڈ آؤٹ کہ پانی کی کوالٹی کا چیک کروا لیں, اس کا ٹیسٹ کروا لیں, پھر اس کے حساب سے آپ ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کو آفر کرتے ہیں. اس شہر میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں کہ آپ نے واٹر کوالٹی کا ٹیسٹ کروایا ہے, یہ ریزلٹ آئے ہیں, آپ ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم کیا کریں. رائٹ. تو ایک تو یہ بات ہوئی, بہت اچھا کویشچن تھا, ریئلی آئی وانٹڈ کہ یہ آپ مجھ سے پوچھتے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے بات کی, جو ایک نیچرل اس کا واسا کا پانی آپ کے نیٹ ورک سے آپ کے گھر تک پہنچا ہے. یوزولی گھروں میں جو پانی کی پور کوالٹی کے دو شکایات ہیں وہ دو ہیں. ایک تو خیر آف کورس ایک سائیکولوجیکل بھی ہے. آپ ڈیفینس میں یا کوئی اچھے پوش ایریا میں بھی چلے جائیں, اچھے سے اچھا پانی بھی گھر میں آ رہا ہوگا, آپ نہیں پئیں گے کیونکہ ہمیں ٹرسٹ نہیں رہا پبلک واٹر سپلائی کے اوپر. آپ نیو یارک میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, میں پڑھنے گیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے نل سے پانی پئیں. میں پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, یہاں پہ تو سارا جو ہے وہ ٹریٹڈ واٹر ہوتا ہے اور بہت میئرڈ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس واسا کا پانی آپ کے گھر میں آیا ہے تو ہم اس کو وہاں سے بھیجتے ہیں اوپر ٹینک میں یا کسی سوسائٹی کا پانی ہے. ہاں اچھا, ہمارے ٹینک سے پھر سارے گھر میں جاتا ہے. کیا ہم اس ٹینک کی کبھی صفائی کروائی ہے؟ کیا ہم نے گھر کے اندر جتنے جوائنٹس ہیں ان کو کبھی نظر دیا ہے؟ وہاں پہ ہلکی ہلکی وہاں پہ سیپیج ہو رہی ہے, اس کے اندر امپیورٹیز جا رہی ہیں. تو یوزولی ہو یہ رہا ہے کہ خوش قسمتی سے اگر پبلک جو سپلائی ہے پانی کی, جو واسا سے, کارپوریشن سے یا کسی اور ایجنسی سے, وہ آپ کے گھر میں انٹر ہوتی ہے, اور اگر کوئی ایسے سیورز اور ان سے نہیں گزر رہی کہ وہ اس سے اس کے پانی کی اس کے اندر لیکیجز ہو رہی ہوں, اگر وہ پائپ بالکل صحیح سلامت آ رہے ہیں آپ کے گھر تک, تو پھر آپ
खुदा के लिए अपने टैंकों को देखें, उनकी प्रॉपर सफाई करवाएं ताकि आपको वही हाई क्वालिटी वाटर मिले, क्योंकि इधर से ये गया उधर से गंद से मिक्स हुआ, आपको बीमारियां हुई। 80% ऑफ द टोटल डिजीजेस, 80% अगर टोटल बीमारी है ना उसका 80% सिर्फ पानी, गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से होता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा चंक है। अगर हम इस पानी के मसाइल को हल कर लें तो एक हेल्थ का भी बजट आपका कम हो जाएगा, लोगों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी, वो एब्सेंटीज़म नहीं होगा, आप जॉब पे जा सकेंगे, बीमार हैं अस्पताल में, आपका मेडिकल का मंथली एक्सपेंडिचर आपकी फैमिली का वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत बिल्कुल आपने तो उसका डॉक्टर साहब मुझे बार बार एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपके उस टारगेट की तरफ आऊंगा जो भी आपने बताया कि 7.6 मिलियन इस साल दिसंबर और 7.6 मिलियन अगले साल दिसंबर तक हम लोगों को साफ पानी फराहम करेंगे। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि टोटल कितने शहरियों को 2023 तक हम साफ पानी फराहम कर सकेंगे, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील साहब, ये चेयरमैन है पंजाब आपाक अथॉरिटी के। डॉक्टर साहब आपने बताया कि 2021 दिसंबर 7.6 मिलियन और 2022 दिसंबर 7.6 मिलियन, ये तकरीबन बने 1.5 करोड़ के करीब। तो लाहौर की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो कैसे, यानी हम तो पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, 12 करोड़ लोग हैं पंजाब में, तो इसका मतलब ये सिर्फ फिर 1.5 करोड़ लोगों को ये फैसिलिटी होगी 2022 दिसंबर के एंड तक। देखिए सिर्फ पंजाब आबे पाक अथॉरिटी ही नहीं काम कर रही ओनली, इसमें आपने अभी देखा कि वासास भी इन्वॉल्व हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और लोकल गवर्नमेंट को अभी देख रहा हूँ कि उनको काफ़ी बड़ा एक वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक है या ADB फंडेड प्रोजेक्ट है। इसी तरह जो एक फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो दूसरी एजेंसीज भी कर रही हैं, और वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक और तकरीबन कोई 80 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो अभी रिसेंटली उसकी फाइनलाइजेशन हो रही है, वो भी आ रहा है। तो मैं सिर्फ आबे पाक अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि हम बाकी हाँ इनको अगर हम इनको भी इंक्लूड करें तो एक बहुत बड़ी, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तो आई विल हैव ऑल द फिगर्स कि उन प्रोजेक्ट का स्टेटस इस वक्त का क्या है, और क्योंकि हमें भी कंसर्न है कि हमें एक कंसोलिडेटेड एक नॉलेज और फिगर हमें चाहिए कि दूसरी एजेंसीज के प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, ताकि ईयरली जो वो परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं वो आवाम को पता होने चाहिए कि होने क्या चला है। लेकिन ये मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ, ये नहीं कि आई एम पार्ट ऑफ पंजाब आबे पाक, मैं एक आपकी तरह एक बिल्कुल इम्पार्शल, एक गैर जानिबदार हो के कि इस वक्त पानी के ऊपर पंजाब में भी और पंजाब के दूसरे सूबों में भी, खुसूसन KPK में भी काम बहुत हो रहा है, हमारे बलूचिस्तान में भी हो रहा है। इवन सिंध गवर्नमेंट जिसका अभी हमें कोई इतनी फिगर्स नहीं पता, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन KPK में काफ़ी काम हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने आके पंजाब आबे पाक अथॉरिटी की अचीवमेंट को देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप अपना काम KPK में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते गवर्नर साहब, हमारे गवर्नर सरवर साहब, वो बलूचिस्तान में गए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट NGOs काम कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी जहन में रखिएगा कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में NGOs हैं बड़े अच्छे, अखुवत है, अलखिदमत है, मुस्लिम हैंड्स है, इस्लामिक एड है, और आप नाम ले लें, तो ये सारे के सारे अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पानी को अगर हम बात करते हैं तो उनके तो और भी बड़े हैं, लेकिन पानी के कॉन्टेक्स्ट में वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने की है, जो कि उसमें भी मैं क्रेडिट देता हूँ गवर्नर सरवर साहब को, कि उन्होंने तमाम NGOs को एक जगह पे बिठाया, उनको कहा जी हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं डेवलपमेंट का, हम सारे मिलके काम करें, हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, ताकि ये ना हो कि
फैसलाबाद में आप काम कर रहे हैं तो हम भी पहुंचे हुए हैं, या हम कहीं पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक फिल्टर प्लांट बना हुआ है तो 500 मिलके काम करें। हम मिल के डुप्लीकेशन को बचाएं, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी भी शहर में, पूरी दुनिया में अब वो दूसरा पाइप चल रहा है, पीवीसी पाइप उसको कहते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो उसमें रस्ट का एलिमेंट नहीं है, दूसरा उसमें रस्ट के बाद जो आपकी सॉइल के जो उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें मौजूद हैं वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती, उसकी लाइफ भी शायद उससे ज़्यादा है। लेकिन लाहौर में क्या वो सारा पाइप अभी तक तब्दील हो सका? क्योंकि अगर वासा का वो पाइप तब्दील नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो जर्म्स ज़्यादा पानी, उसमें बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं जैसे आर्सेनिक है, ऐसे लिक्विड शामिल होंगे जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो क्या वो पाइप तब्दील हो सका? क्योंकि आपने साफ पानी लोगों को ट्रांसमिट करना है, तो अगर वो पाइप ही तब्दील नहीं हुआ, जहां पे नया पाइप पड़ा वहां तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूं कि वो पाइप बिछाया जा रहा है, लेकिन जो पुराने पाइप पड़े हुए हैं उसके बारे में क्या उनको तब्दील किया गया? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि फ़िलहाल पंजाब आब पाक अथॉरिटी का जो मैंडेट है वो ये है कि आपने पानी की क्वालिटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है और उसकी एक्सेस को, और मेनली इस वक्त चूँकि फर्स्ट फेज़ है तो इसमें मेनली एक अर्जेंट रिलीफ के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। या चंद मंसूबे ऐसे हैं जो कि किसी एक जगह से, जैसे रूरल एरियाज़ में पानी कहीं पे हमें अच्छी सोर्स मिल गई, या इवन पिछले साफ पानी के वक़्त की कोई डेवलप्ड हुई है, उससे पानी आप निकाल के फिर आपने जो है वो हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस को देना है, तो उस वक़्त तो सारे पाइप सारे के सारे नहीं लगे। अच्छा, अब लाहौर जैसे, हाँ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका रिलेट करेगा वासा से, और आप इसी तरह के सिमिलर उनसे पूछ चुका हूं, हाँ, लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे मैंडेट में नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट। अच्छा, लाहौर के लिए भी यही प्लान है कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे पहले? अच्छा, लाहौर में कितने? लाहौर में तो ऑलरेडी तकरीबन आपने देखा ही है कि कुछ तकरीबन 600 के करीब, 550 600 के करीब ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए, लेकिन उनमें बहुत सारे वर्किंग हाल। मैं बताता हूँ, उसके लिए भी बड़ी अच्छी एक बड़ी रिसेंट मूव हुई है, बल्कि आज भी इस वक्त हमारे लोग फील्ड में गए हुए हैं। जब 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे तो उस वक्त ये डिस्कशन हुई थी कि जो पुराने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। कितनी एक नाइंसाफ़ी है कि आप चीज़ों नई बनाएं और पुरानों को आप छोड़ दें, कोई उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस को। तो इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली ये थी जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर के ऊपर जितने भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो बंद पड़े हुए हैं या चाहे वो चल रहे हैं, देखिए जो चल भी रहे हैं तो उसकी भी तो हमें कोई टेक्निकल ऑडिट करना चाहिए ना, कि क्या लोगों को, देखिए आप जैसे हम मासूम लोग, हमने अपना कैन उठाया और उधर जाके हमने पानी भरना शुरू किया, हमें नहीं पता अंदर फिल्टर जो है वो कब चेंज हुआ था, क्योंकि किसी चोक्ड फिल्टर से पानी लेना इज वर्स देन आप इवन रॉ वाटर ले लें। तो हम लोगों को एक शुक्र है, ये अभी उन्होंने 1 महीने से भी कम हमें मैंडेट मिल गया है कि हम लोग एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी मतलब हमें ठीक करना है और कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ 4 दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में कि हमें लोकल गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ वो प्लांट्स हमें दे दे, हम उनको रिफर्बिश करें। फिर उसकी रिफर्बिशिंग में भी हमने ये देखना है बड़ा केयरफुली, क्या उसकी जो ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी थी वो उसी हिसाब से है जिस तरह के पानी कंटेमिनेटेड था। ये सिर्फ 600 प्लांट्स जो भी मौजूद हैं यही है, इनका दायराकार बढ़ाया जाएगा लाहौर शहर के लिए? नहीं, ये तो पूरे पंजाब में है। अच्छा, हाँ, लाहौर के रेफरेंस से आप ये कह रहे हैं, तो लाहौर के रेफरेंस से तकरीबन 500 प्लस जो है वो प्लांट्स तकरीबन वो वासा के लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, वासा के जो प्लांट्स हैं उनका एक टेक्निकल ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है और उसके ऊपर प्राइवेट ऑपरेटर लगाए हुए हैं इन्होंने, और उसका एक स्काडा सिस्टम भी लगा हुआ है कि आप वासा के ऑफिस में बैठ के भी सारा चेक कर सकते हैं कि पानी की। तो ये 500 आप समझते हैं इनफ है लाहौर शहर की जरूरत के लिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो प्लांट्स ऑलरेडी
सही हालत में चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाए। पंजाब आब पाक अथॉरिटी भी उन प्लांटों पे जाके उसको सर्टिफाई करके अपनी स्टैंप लगाए जो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड हो, क्योंकि फिर हर 3 महीने के बाद जब उसका टेस्ट होगा तो उसमें देखा जाएगा कि अंदर के फिल्टर चेंज हुए हैं टाइम के ऊपर। ये जो ट्रीटेड पानी आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि 500 प्लांट लाहौर शहर की जरूरत के लिए आप समझते हैं काफी है? नहीं, 500 ये हो गए और उसके अलावा जो 100 के करीब बंद पड़े हुए हैं वो 600 उनको भी होना। ये 600 काफी है, बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील साहब, आपके कीमती वक्त का। कुछ और सवाल भी थे लेकिन वक्त मुझे बार बार कहा जा रहा है प्रोड्यूसर की जानिब से कि खत्म हो चुका है। नाज़रीन, पानी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अल्लाह ने इसको एक एहसान के तौर पर अपनी पाक किताब में भी कई बार बयान किया कि हमने आसमान से पानी उतारा। नेमतों का ज़िया करने वाली कौमों का हाल कभी अच्छा नहीं होता। इसका कुरान में भी जिक्र है कि 4000 बस्तियां थीं, वो बिल्कुल करीब करीब थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों का ज़िया किया तो फिर उनको बर्बाद कर दिया गया, उनको किस्सा पारीना बना दिया गया, कायनात से उनका वजूद तक खत्म कर दिया गया। हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम उस तरह की ही कौम तो नहीं बनते जा रहे जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाया कर रहे हैं। आप पानी इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, आपका हक है। जो शख्स भी, जो नफ्स पैदा हुआ, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका हक है। पानी को रोकने का भी हुक्म नहीं है, आग को रोकने का भी हुक्म नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, लेकिन उसको खुदारा ज़ाया मत करें। उसको अपनी कार वॉश के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बाल्टी से भी वॉश हो सकती है, बजाय इसके कि मैं देखता हूँ कि पाइप से एक घंटा अगर हम उस पर पानी लगाएंगे तो सोचें कि इस 1 घंटे में हमने कितने 100 गैलन पानी ज़ाया किया और कितने लोग थे जो इस पानी से मुस्तफीद हो सकते थे। अपने होस्ट याशिया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।